توبہ کرو، پلٹو۔ اور آخری بات میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں، تم نے بھی جوانی میں بہت آگ میں پانی نہ لگاؤ۔ پوری زندگی گزارنا تو تم کسی فلم کی اداکارہ نہیں ہو، تم کسی سیریل کی اداکارہ نہیں ہو کہ تمہاری زندگی 1 گھنٹے کی ہو۔ یہاں سے لے کر کے مخصوص مقام پر برقع پہن کر جانے کے بعد اور اس کے بعد برقعوں کو اتار دینا اور شیطان کا ننگا ناچ بن جانا۔ میں آخری بات کے طور پہ قوم کی بیٹیوں سے عرض کر رہا ہوں، سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سیدہ مخدومہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا عالمہ غیر معلمہ ملکہ فردوس بری ام الائمہ سیدہ فاطمہ الزہرا فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا سرکار کی بارگاہ میں گئی تو عرض کرتی، ارشاد فرماتی، میں نے اپنے بابا کو دیکھا گھٹنوں کو سمیٹ کر گھٹنوں میں سر رکھ کے چپ کے رو رہے ہیں۔ میں نے اپنے بابا کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کی بابا جان آپ رو رہے، رونے کی وجہ؟ سرکار فرماتے ہیں، بیٹی میں نے شب معراج جو جہنم کا مشاہدہ کیا تھا وہ منظر مجھے یاد آ گیا تو میں رو رہا ہوں۔ عرض کیا حضور کیا دیکھا تھا آپ نے؟ حضور نے 6 باتیں بیان کی، میں آج ایک بات بیان کر کے بات پوری کر رہا ہوں چونکہ ٹائم ختم ہوا۔ توجہ آپ کی بھی اور میری بہنوں کی بھی، انٹرنیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا میں جو بہنیں سن رہی ہے، بھائی سن رہے ہیں، ان کی بھی خصوصی توجہ۔ اپنی بیٹیوں کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لو، اپنی بیٹیوں کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لو، جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اگر پیار ہے تو اپنی بہنوں کو بچا لو، اپنی بیویوں کو بچا لو، اپنے گھر کی عورتوں کو بچا لو۔ ارے سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ جب ڈانٹتے ہو تو بیوی کو اور بہن کو اور ماں کو اور جو ہے وہ گھر کی عورتوں کو بے پردہ نکلنے پر بھی تو سمجھا سکتے ہو۔ اگر اللہ اکبر میں کہ جا کر کے 10 منٹ تمہارا ٹائم سے لیٹ آتی ہے تو تم 2 دن بعد بند کر سکتے ہو، تو بے پردہ گھومنے پر بھی تو تم تنبیہ کر سکتے ہو۔ خدا کے لیے، اپنی ذات کے لیے تم نے غصے دکھائے، اللہ کے لیے بھی تو کبھی غصہ دکھا کے دیکھو، اللہ کے لیے بھی تو کبھی غصے کا اظہار کر کے دیکھو۔ اللہ اکبر۔ سیدہ کائنات کہتی، میں نے اپنے بابا کائنات کے تاجدار سے پوچھا، مالک کائنات سے، عالمین کے مالک سے میں نے پوچھا، آقا یہ بتائیں اے رحمت للعالمین، اے مالک عالمین یہ بتائیں کہ آپ نے کیا دیکھا؟ فرمایا بیٹی میں نے دیکھا کہ جہنم میں کچھ عورتیں ہیں جو ننگی ہے، اوندھے منہ لٹکی ہوئی ہے، سر نیچے ہے پیر اوپر ہے، ننگی ہے۔ اب غور فرمائیں، میں زبان حیا میری خاموش ہے، میں اس سے آگے کیا بیان کروں؟ صرف اتنا، اگر ایسی کمرے میں بھی کسی کو ننگا اوندھا لٹکایا جائے، ننگا اوندھا لٹکایا جائے، اس کا کیا بنے گا بتاؤ؟ ڈانٹ سن کر کے رونے والی میری قوم کی بیٹیوں، اگر پٹاخہ پھوٹ جائے تو تمہارا کلیجہ دھک سے ہو جاتا ہے، اگر شادی کے اندر ڈی جے بجے تو تمہارا پریشر بڑھ جاتا ہے۔ اتنی نازک ہو میری بہنوں، حالانکہ ہم تو اس ڈی جے کو بھی منع کرتے ہیں، ان پٹاخوں کو بھی منع کرتے ہیں، ان ڈھول تاشوں کو بھی منع کرتے ہیں، لیکن میری بہنوں سے کہتا ہوں کتنی کمزور ہو جب تم پٹاخے کی ڈی جے کی آواز سے تمہارا پریشر بڑھتا ہے اور تم ہائے گھائے کرنے لگتی ہو۔ تو قرآن کہتا ہے القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، کیا سمجھا؟ وہ آواز کون سی آواز؟ وہ آگ، دلوں پہ چڑھ جانے والی آگ، جس کو دیکھنے اور اس چنگھاڑ کو سننے کے بعد حمل والی اونٹنیوں کا حمل ضائع ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے اونٹنیاں حمل والی اپنا حمل ضائع کر دیں گے، ستارے ٹکرائیں گے۔ ارے پٹاخوں کی آواز اتنی ہے تو ستاروں کے ٹکرانے کی آواز کیا ہوگی؟ جہنم کے وہ ہتھوڑے، ایک ہتھوڑا جہنم میں اتنا بڑا ہے، حدیث پاک ہے کہ سارے جنات اور انسان مل کر بھی، سارے انسان اور جن مل کر بھی ایک ہتھوڑے کو اٹھانا چاہے جہنم کے نہیں اٹھا سکتے۔ سوچو، غور کرو، یہ کہانی قصہ نہیں، یہ مولوی صاحب کی اپنی لفاظی نہیں ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی اس زبان سے نکلا ہے جسے قرآن وما ينطق عن الہوا کہتا ہے۔ سوچو، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم میں اوندھے منہ لٹکی ہوئی ہے، نیچے سر اوپر پیر۔ پھر میں کہہ چکا، حدیث کا مفہوم بیان کر چکا، اے سی کے کمرے میں بھی کوئی اوندھا لٹکے تو کیا ہوتا ہے؟ اور پھر اسی پہ بس نہیں، آقا فرماتے ہیں اس کا سر جہنم کی آگ میں پک رہا تھا،
सच्चे नबी सादिक व मज़दूक गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते उसका सर जहन्नम की आग में पक रहा था। अल्लाहु अकबर। आका फरमाते हैं ये मंजर मैंने देखा, वो मंजर मुझे रुला रहा है। तो सैयदा ने पूछा बाबा इसका गुनाह क्या था? फरमाया वो नंगे सर घूमती थी, बेपर्दा घूमती थी, इसलिए उस तरह लटकाएगी। मिशकात शरीफ की हदीस है, बाज औरतें, मफहूम जिसका ये है कि बाज औरतें कपड़े पहन के भी नंगी रहती है। पूछा गया नंगी का मतलब क्या? तो इतने पतले और बारीक पहनती, यानी आधी आस्तीन के बारीक पतले कपड़े जिससे लड़के देख करके उनकी तरफ माइल हो, बुरके ऐसे जिससे लोग माइल हो। अस्तगफिरुल्लाह, ये बातें बोलने का शौक नहीं, लेकिन मताए दीन और दानिश लुट गई अल्लाह वालों की। ये किस काफिर अदा का गमज़े खुरेद ऐसा की, लोगों के फोड़ों को क्यों नहीं कोसा जाता, डॉक्टर के नश्तर को क्यों कोसा जाता है? अल्लाह अकबर। मेरी कौम की बेटियों, क्या अल्लाह के रसूल का ये फरमान तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचा? जो औरतें इतरा इतरा कर जमीन पे चलती है वो औरतें मलऊना है, उन पे लानत की अल्लाह ने, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगी। मेरी बहनों, मेरी कौम की बेटियों, ये जिंदगी हमेशा रहने की जगह नहीं है। फोन पर लंबी गुफ्तगू लड़कों से करके, सिर्फ मोबाइल पर अपनी आबरू का सौदा, सिर्फ शादी की लालच पर आबरू का सौदा। बास तो यहां तक मरदूद कि शादीशुदा औरतों से भी इश्क लड़ाते हैं, उनको शादियों की लालच देते, बच्चों को पालने की लालच देते। सुनो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं शादीशुदा औरत से जिना करने वाले को पूरी उम्मत का आधा अजाब दिया जाएगा। यानी पूरी उम्मत मुहम्मदिया को जो अजाब होगा, तुम्हारे मेरे नबी का फरमान है, ये किसी मौलवी साहब का, लीडर का, सियासी लीडर का फरमान नहीं। सुनो सुनो सुनो, गौर से सुनो। कारखानेदारों, साइजिंग वालों, किराना दुकान वालों, नौकरियां करने वालों, दाढ़ी वालों, टोपी वालों, दीनदारों, दुनियादारों, सब सुन लो। सफेद कपड़े पहनकर, कीमती कपड़े पहनकर, अच्छे अच्छे अलकाबात के साथ लोगों के दरमियान आने वालों, तुम्हारे पाप तुम सबसे छुपा कर लोगों को धोखा दे सकते हो, मेरे अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम सब पर कड़ी निगरानी कर रहा है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। सुन लो, शादीशुदा औरत के साथ जिना करने वाले को कितना, पूरी उम्मत को जितना अजाब होगा उसका निस्फ और आधा अजाब अकेले उस मलऊन और मलूना को होगा जिन्होंने शादीशुदा होने के बाद जिना किया होगा। कहां जा रहे हो? तौबा करो, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। ये जो नाजायज ताल्लुकात था और फिर नाजायज ताल्लुकात के बाद कोई फांसी पे लटक रहा है, कोई खुदकुशी कर रहा है, हम जायजा लेंगे आगे उसका, लेकिन इतना जरूर कहते हैं, अरे उनसे ताल्लुकात क्यों कायम करते हो? धोखेबाजों से जो आबरू ले लेते हैं, आबरू छीन लेते हैं और तुम्हें कहीं का नहीं रखते। सुनो, अगर ताल्लुक कायम करना है तो अल्लाह से ताल्लुक कायम करो, ताल्लुक कायम करना है तो रसूलुल्लाह से करो, औलिया अल्लाह से करो। एक मशवरा देता हूं, देखो बिगाड़ का सबब माहौल है, दोस्ती है। अच्छी सोबत अच्छा बनाती, बुरी सोबत बुरा। मेरी आपसे गुजारिश है, सुन्नी दावत इस्लामी जैसी तहरीक तुम्हारे दरमियान मौजूद है, अगर अच्छे बनना हो माहौल से जुड़ो। सुन्नी दावत इस्लामी का एक माहौल है, हम ये नहीं कहेंगे कि जो आए वो अमामा बांध करके मौलवी बन जाए, नहीं, आप किसी भी तरह जुड़ सकते हो। मुख्तलिफ शोबाजात है, हफ्तावारी इज्तिमा जुमा के दिन होता है, कम से कम उस शोबे से जुड़ सकते हो, जुमा वाले, उससे जुड़ जाओ। इसी तरीके से रोजाना दुरूस होते हैं, उस शोबे से जुड़ना है, रोज 1 घंटा दे सकते हो, उससे जुड़ जाओ। किसी तरीके से मुख्तलिफ मौके पर कौम की खिदमत होती है, उससे जुड़ना, उससे जुड़ जाओ। माहौल आदमी को संवारता है। मैं जानता हूं सुन्नी दावत इस्लामी में बेशुमार ऐसे जवान हैं, कोई नशा करता था, माहौल से जुड़ने के बाद आज वो नशे के रद में तकरीरें कर रहा है, लोगों को संवार रहा है। इसी तरीके से बहुत सारे गुनाह, हम गुनाहों का वो नहीं करते, माहौल में आओ। और आखिरी ये बात भी कहता हूं, ये इस्लाह मुआशरा के जल से इनकलाब नहीं ला सकते। कब तक? जब तक माँ बाप खुद अपने बच्चों की इस्लाह न करें। माँ बाप को अपने बच्चों की तरबियत पे ध्यान देना पड़ेगा, उनके साथ खाओ। माँ बाप से मेरी चंद गुजारिशात, तकरीर खत्म हो गई, ये चंद गुजारिशात, अपने बच्चों के को साथ में लेके खाओ। खाते वक्त अच्छी बातें करो, टीवी चालू करके, मोबाइल चालू करके नहीं खाना, साथ में बैठ के खाओ, अच्छी बातें करो, कुरान हदीस की बातें करो। नहीं कुरान हदीस की बात करने की अपने अंदर हैसियत है,
کچھ علماء کے بیانات لگا لو، جس عالم دین کو تم پسند کرتے ہو اس کا بیان لگا لو، وہ کرو۔ اسی طرح اپنے بچوں کو دینی مجالس میں بھیجو، جلسے میں بھیجو، ہفتہ واری اجتماع میں بھیجو، اچھی کتاب پڑھنے کی ان کو عادت ڈالو، بیٹیوں کو پردے کا پابند بناؤ، بیٹیوں کو گھر سے نکلنے مت نکلنے دو۔ یاد رکھنا حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب عورت بے پردہ اپنے گھر سے نکلتی ہے تو 17 شیطان اس کے ساتھ نکلتے ہیں اور اس کو برائی میں مبتلا کرتے ہیں۔ اگر عورت کو نکلنا پڑے با پردہ نکلے، محرم کے ساتھ نکلے۔ ایک بات مجھے یہاں یاد آئی، سوچو تو صحیح، کیا اپنی بیٹیوں کو کیا کیا سیکھنے بھیجتے ہو، ناچنے بھیجتے ہو، کودنے بھیجتے ہو۔ ایک مرتبہ ایک ام المومنین کے پاس مدینہ منورہ کی کچھ عورتیں آئی اور کہنے لگی امی جان ہم لوگ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ رسول اللہ کی بیوی ہے، آپ ہمارے ساتھ عمرہ کو چلے گی نا؟ امی جان تو ہمارا عمرہ آپ کے صدقے قبول ہوگا، آپ مومنوں کی مائیں رسول اللہ کی بیوی ہے۔ تو ام المومنین کہتی ہے میں نے رسول اللہ کے ساتھ حج بھی کیا، حضور کے ساتھ عمرہ بھی کیا، میں نے نبی کے ساتھ حج کیا، عمرہ کیا، جان عمرہ کے ساتھ عمرہ کیا، جان حج کے ساتھ حج کیا میں نے۔ اب میں نے کوئی نفل عمرہ کے لیے گھر سے نہیں نکلنا، میرے لیے تو اللہ کا حکم یہ ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا کہ اے عورتوں تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، مجھے نفل عمرہ سے زیادہ محبوب گھر میں بیٹھنا، عزت آبرو سنبھال کر کے۔ اب میں عمرہ کو ناجائز و حرام تو نہیں کہہ رہا ہوں، جانا جائز ہے، نفل عمرہ کرنا جائز ہے، لیکن یہ ان کا تقوی، یہ ان کی پرہیزگاری ہے۔ ذرا غور کیجئے، وہ گھروں میں بیٹھنے، آبرو بچا کے گھر میں بیٹھنے کو نفلی عمرہ سے افضل سمجھتی تھی، اور ہم اپنی بیٹیوں کو شادیوں میں بھیج رہے ہیں، ولیموں میں بھیج رہے ہیں، مہندی سیکھنے بھیج رہے ہیں، یہ کلب میں بھیج رہے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں بچت گھٹ میں قرضہ لینے بھیج رہے ہیں۔ شرم کہاں گئی، غیرت کہاں گئی؟ اللہ رزاق ہے، 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے، 12 گھنٹے کی بجائے 16 گھنٹے تم محنت کرو، تم مرد ہو، گھر کا خرچہ اٹھانا تمہارا کام ہے، نہ مرد کام چور مت بنو، عورتوں کی کمائی کھانے والے نہ بنو میرے جوانوں۔ ماں کو برتن دھونے بھیجتے ہو، تم جھوٹی شان دکھاتے ہو، بیوی کو ادھر ادھر بھیجتے ہو، تم جھوٹی شان دکھاتے ہو، کام چور مت بنو، زندگی گزارنے کا اصول سیکھو، 15 گھنٹے محنت کرنا پڑے پہ کرو، اپنی عورتوں کو کہیں نہ بھیجو، محنت تم کرو، اپنے بچوں کو کھلاؤ، تم خود کھاؤ، کسی پہ بوجھ مت بنو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفل عبادت سے زیادہ فضیلت رزق حلال کمانے کی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان